نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس لے کر آتے ہیں، جن سیگمنٹس کے ذریعے سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت درست کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، آیتوں کی صورتوں کی فضیلت پہچانتے ہیں، اور اپنے سیگمنٹ کے آخر میں، یعنی ہمارا جو سب سے آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سیگمنٹ میں ہم زبردست مقابلہ بھی کرتے ہیں اور اس مقابلے کے ذریعے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں، ہمارے پروگرام میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ نے پورا پروگرام توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے اچھے بچے بن کے پورا پروگرام دیکھنا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا. اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے سیگمنٹ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی جانب اور قرآن پاک کی تلاوت ادب سے اچھے انداز سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی آپ نے تلاوت سنی ہے، دیکھیں آپ کے سامنے کچھ بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے کچھ مخارج کے بارے میں سننا ہے. مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. میں بول رہا ہوں نا، میرے منہ میں زبان بھی ہے،
یہ حلق ہے, دانت ہیں, یہ ہونٹ ہیں. تو یہ جتنے پارٹس ہیں, باڈی پارٹس, ان سب سے مل کے حروف ادا ہوتے ہیں. کچھ حروف کے لیے ہونٹ ضروری ہیں, کچھ کے لیے دانت اور زبان کا استعمال ہوتا ہے, حلق کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح بچوں ابھی میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنے باڈی پارٹس جو بھی میں نے بتائے ہیں ان کو یوز کر رہا ہوں, تو میں بات بھی کر پا رہا ہوں, اپنے حروف بھی ادا کر پا رہا ہوں, اور آپ آسانی سے میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں, ہے نا. اب قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں بھی بہت سارے حرف ہیں. حمزہ ہے, عین ہے, سین ہے, شین ہے. سب کے ادا کرنے کی اپنی اپنی جگہ ہے. جب واو پڑھتے ہیں نا, واو, تو واو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں, واو واو, ہے نا. تو اسی طریقے سے بیٹا 6 حروف ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. یہ حروف ادا ہوتے ہیں حلق سے. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے 3 حصے کر لیتے ہیں, ایک نیچے والا, ایک درمیان والا, بیچ کا مڈل پارٹ, اور ایک سب سے اوپر والا. ٹھیک ہے, ٹاپ, مڈل, باٹم, 3 حصے ہم نے کر لیے. تو جو سب سے نیچے والا حصہ ہے نا, حلق کا نیچے والا حصہ, یہاں سے ہم پڑھتے ہیں حمزہ اور ہا, حمزہ اور ہا. اور حلق کا جو درمیان کا حصہ ہے نا, یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں, عین اور ہا, عین اور ہا. اب دیکھیں آپ سب پڑھیے گا عین, آپ کو یہاں فیلنگ آئے گی. پڑھیں عین, عین, عین. کہاں سے محسوس ہو رہا ہے؟ یہاں سے یا یہاں سے؟ ہاں, یعنی بیچ سے, حلق کا درمیانی حصہ. اور اب پڑھیں ہا, ہا, کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہا, درمیان سے. اچھا اب کہیں ہا, 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 کہاں سے نکل رہا ہے؟ اوپر سے. ہاں, ہاں تو یہاں سے ادا ہوتا ہے, نیچے سے. حمزہ ہا, ہا, ہا. ٹھیک ہے, ہلکے ہلکے آپ کے سینے میں وائبریشن سی بھی ہوگی. اب پڑھیں عین, عین, ہا, ہا. اب اگر آپ ہا کو درمیان سے نہیں پڑھیں گے تو یہ ہا بن جائے گا, کیونکہ وہ آپ نیچے سے پڑھ رہے ہیں. آپ نے ہا کو پڑھنا درمیان سے. ٹھیک ہے, اب پڑھیں ہا, اوپر درمیان سے, نیچے سے. اب پڑھیں ہا, درمیان سے. ٹھیک ہے, اچھا اب پڑھیے حمزہ. حمزہ کہاں سے پڑھا؟ نیچے سے, نیچے سے. حمزہ, ہاں. اب پڑھیے غین, غین, کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہاں, حلق کے اوپر سے. پڑھے خو, خو, یہ بھی اوپر سے ادا ہو رہا ہے. تو جہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے. حمزہ ہا یہاں سے, عین ہا اس کے اوپر سے, غین خا سب سے ٹاپ سے, سب سے اوپر سے. آپ نے یہیں سے حروف ادا کرنا ہے تو پھر وہ صحیح ہوگا. اگر آپ جگہ چینج کر دیں گے تو وہ عین کی جگہ حمزہ بن جائے گا اور ہا کی جگہ ہا بن جائے گا. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے منوعا, منوعا. اب میں اس کو اگر درمیان سے نہیں پڑھوں گا تو اور نیچے سے پڑھوں گا تو یہ بن جائے گا منوعا, آ نہیں بلکہ آ. اور یہ غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے یہ. اسی طرح یہ لکھا ہوا ہا, ہا لکھا ہوا ہے نا, ہا کہاں سے پڑھنا ہے؟ حلق کے نیچے والے سے. ہا پڑھنے میں محنت نہیں لگتی, ہلوعا. لیکن کچھ بچے محنت کرتے ہیں اور غلطی کر دیتے ہیں, محنت کر کے غلطی کر دیتے ہیں. ہا پڑھنے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے, تھوڑی سی جان لگتی ہے. ہلو, ہلو, یہ غلط ہے. یہ ہا ہے, ہا کو ہا بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے بیٹا. آج کا یہ تھا ہمارا لیسن, اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, عین ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, غین خا کہاں سے ادا ہوتا ہے, یہ آپ نے سیکھا ہے. ان کو وہیں سے پڑھیں گے, آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی, اور قرآن پاک میں ایسی غلطی کر دیں گے تو یہ ہے لعن جلی, اور یہ بڑی غلطی, یہ ہے حرام. ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے. پیارے بچوں, کچھ بچوں سے ہا اور عین صحیح طرح پروناؤنس نہیں ہوتا ہے, مشق کریں, بار بار کریں, بار بار پڑھیں, تو انشاءاللہ آپ سے بھی عین اور ہا صحیح ادا ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے سورہ اعلیٰ, اور سورہ اعلیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 87 ہے. سورت نمبر 87. چلے آئیے سورت کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر, عید الاضحیٰ, 2 عیدیں ہوتی ہیں نا, ایک میٹھی عید اور ایک بقرہ عید, اور یہ بھی کہتے ہیں ایک چھوٹی عید اور ایک بڑی عید. تو ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ
اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب عید جمعے کے دن ہوتی، کبھی ہوتا ہے نا جمعے کے دن عید ہو جاتی ہے، جب عید جو ہے وہ جمعے کے دن ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے، کون سی والی صورت کے بارے میں سن رہے ہیں؟ سورہ اعلیٰ، اس صورت سے یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ارے بچوں، ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اور سورہ اعلیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، ہمیں بھی محبت کرنی ہے اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو یاد کر لیں، نماز میں شامل کریں، نماز میں پڑھا کریں، اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمیر رضا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابو جان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور امی جان کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان دونوں میں سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل کیسے رکھا گیا؟ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ اللہ پاک سے بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے اسماعیل۔ جب اللہ پاک نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کی یاد میں اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کریں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا یہ حکم سن کر خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، اس لیے آپ کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آب زمزم جسے ہم بہت محبت سے پیتے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے جاری ہوا تھا۔ کیسے جاری ہوا تھا؟ آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں۔ وہ کچھ یوں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنی وائف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی زمین میں چھوڑ آئیں جہاں پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانا پانی بھی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی یعنی پانی کا تھیلا رکھ کر جانے لگے۔ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریاد کی کہ اے اللہ پاک کے نبی، اس ویران جگہ میں آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ پاک کے حکم سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ پاک کے حکم سے کیا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کچھ دن بعد کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھی اور وہاں پانی نہ پایا تو نیچے دوسرے پہاڑ پر تشریف لائیں، وہاں بھی پانی نہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگانا شروع کر دیے۔ 7ویں چکر کے بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر جہاں لیٹے ہیں اسی جگہ پیاس کی وجہ سے اپنی پیاری ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے۔ وہاں سے اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور پیارے بچوں وہ چشمہ زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ وہ دونوں پہاڑ صفا اور مروہ کے نام سے مشہور ہیں۔ پیارے بچوں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ آپ کی ایڑیوں سے نکلنے والا چشمہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ اوصاف کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے کچھ اوصاف کے بارے میں سنتے ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، یعنی آپ علیہ السلام وعدہ پورا فرماتے تھے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا مزار مبارک حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ پیارے بچوں اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ پیارے بچوں آج ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سبحان اللہ، پیارے بچوں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آج سنا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کیسے آیا، اور کتنی کمال کی بات ہے نا کہ پانی نہیں تھا، بالکل بھی پانی نہیں تھا جہاں پہ تھے، لیکن آپ نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو اللہ پاک نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور اس کا نام ہے آب زمزم، اور آج تک جاری ہے، اور کب سے جاری ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں بھی لے کے جاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں بھی وہاں پہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آب زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر 2 باکس نظر آ رہے ہیں۔ اس باکس میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے منذرین۔ یہاں پہ دیکھیں میم پر بھی اعراب ہے، نون پہ بھی ہے، ذال کے نیچے ہے، را پہ بھی ہے، لیکن یا پہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا، ان میں سے کسی ایک یا 2 حرف پہ اعراب نہیں ہوگا، وہ آپ نے تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ میں پڑھوں گا وہ لفظ، آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ میں نے کیسے پڑھا ہے، میں نے زیر کی طرح پڑھا ہے، میں نے پیش پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے اس کے اوپر، وہ آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے، پہچاننا ہے اور پھر جواب تلاش کر کے بتانا ہے۔ آپ کا جواب درست ہوگا آپ ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے، اور جو درست جواب ہوگا وہ یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا، غلط جواب ہوگا تب بھی یہاں لکھا ہوا آ جائے گا کہ صحیح جواب کیا ہے، اور آپ کو اس طرح پہچان ہو جائے گی، اور اس طرح ہم اعراب کی پہچان سیکھ لیں گے۔ پھر مقابلے کے لیے کون کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ پہلے ٹیم اے سے کون ہے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیے، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے۔ جی مقابلہ شروع کریں؟ جی چلیں بھائی، ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ انزلہ۔ فوراً ڈھونڈنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ، شاید فوراً پہچان گئے ہیں کہ کون سے حرف پہ کون سا اعراب آئے گا۔ جی بیٹا کیا ہے یہ؟ زبر۔ زبر ہے، ہاں بھائی زبر ہے، کون سا حرف پہ آئے گا؟ زا کے اوپر۔ زا کے اوپر زبر آئے گا، کیا جواب درست ہے؟ انزلہ یہ زبر ہے، زا کے اوپر آئے گا، ایسا ہی شیپ بنایا ہوا ہے انہوں نے، ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ وَمَخْتَلَفَ، کون سے حرف پر اعراب آئے گا؟ میرے پڑھنے سے پہچانے، میں نے پڑھا ہے وَمَخْتَلَفَ۔ سوچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سوچ کے فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن زیادہ بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ چلے بھائی تلاش جاری ہے، تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی کیا ہے یہ؟ ایسے دکھائیں، ہمیں بھی دکھائیں نا، کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں۔ اچھا واپس رکھ دیا، کچھ اور، یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے، جی کیا ہے یہ؟ زبر۔ زبر کہاں پر؟ بہت سارے حرف ہیں، واو ہے، میم ہے، الف ہے، پھر الف کے اوپر۔ الف کے اوپر کہاں ہے الف؟ کون سا والا؟ یہ والے الف پہ؟ نہیں۔ پھر یہ والے؟ جی۔ اچھا یہ والے الف پہ کہہ رہے ہیں زبر ہے، دکھائیے گا کیا یہ دوسرے والے الف پہ زبر ہے؟ وَمَخْتَلَفَ، یہ کیا؟ تو زبر ہی نہیں آیا، کہاں پر تھا زبر؟
زبر کہاں پر تھا؟ یہ رہا لام پر تھا. میں نے پڑھا تھا ومخ تا لا, لام زبر لا, لا پڑھا ہے نا میں نے, یعنی لام کے اوپر زبر پڑھا ہے, اور یہاں لام پہ کوئی بھی اعراب نہیں تھا تو یہاں لام پہ زبر آنا تھا, اور الف تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا. تو پیارے بچوں یہی تو سکھانا ہے آپ کو کہ آپ نے کس طریقے سے اعراب پہچاننا ہے. تو ٹیم بی سے ایک غلطی ہو گئی ہے. اب دوسری غلطی کوشش کیجیے گا کہ نہ ہو, ٹھیک ہے. ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ اب ٹیم اے کے لیے ہے من الحقی, من الحقی, قی. آپ پہچان گئے ہیں, پہنچ گئے, کچھ بچے پہنچ گئے ہیں اور شاید کچھ نہیں پہنچے ہوں گے. جواب تلاش کرنا شروع کر دیں. ویسے کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ زیر. اچھا زیر ڈھونڈ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں زیر ڈھونڈ رہے ہیں. پیارے بچوں آپ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کیا واقعی زیر آئے گا یا نہیں. میں نے پڑھا ہے من الحقی. جی بچوں ٹائم ختم ہونے والا ہے. زیر نہیں مل رہا, زیر نہیں ہے. اللہ اکبر. ابھی تو آپ نے زیر جیسا کچھ دکھایا تھا. ہاں بتائیں. قاف کے نیچے. نہیں یہ زیر نہیں بن سکتا تھا, نہیں بن سکتا زیر. ہاں بیٹا یہ زیر بھی بن سکتا ہے, اوپر ہوگا تو زبر, نیچے ہوگا تو. اب یہاں پہ تو حروف نہیں آئیں گے, حروف تو یہیں پہ رہیں گے, ٹھیک ہے. بس آپ نے ویسے بتانا ہے زیر نیچے آئے گا اوپر آئے گا ایسے. ہاں قاف کے نیچے. تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے تھے لیکن ماشاءاللہ نکال دیا ہے. کہہ رہے ہیں قاف کے نیچے زیر ہے. جواب درست ہے. جی ہاں قاف کے نیچے زیر ہے بیٹا. یہ نیچے آ جائے گا تو یہ زیر کہلائے گا, یہ حرف کے اوپر آ جائے گا تو یہ زبر کہلائے گا. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی کے لیے یہدی. یہدی. میرے پڑھنے سے پہچانے کیا پڑھ رہا ہوں. یہدی, ایک کھینچ بھی رہا ہوں. دی. سوچ رہے تھے, اچھی بات, تھوڑا سوچیں اور صحیح جواب تلاش کریں. یہدی. اعراب سارے ہیں اس میں, تلاش جاری ہے اور ایک اعراب نکالا ہے. مل گیا جواب آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ جزم. جزم ہے. یہاں پہ کہاں آئے گی؟ یا کے اوپر. یا کے اوپر کہہ رہے ہیں جزم آئے گی. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. یا دی. جی ہاں یہ یا ہے, یا کے اوپر یہی شے بھی انہوں نے ہمیں دکھایا ہے, یہ جزم ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں کتنا سوچ سمجھ کے انہوں نے جواب نکالا ہے, بہت اچھی بات ماشاءاللہ. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ الی صراط مستقیم. الی صراط مستقیم. بڑا سا کلمہ ہے کافی, اس میں سے آپ نے پہچاننا ہے کون سا اعراب آئے گا, کہاں پر آئے گا. جی کیا ہے یہ کیا بتایا ہے؟ دو زیر. دو زیر. یہ کیا دو زیر؟ یہ تو ایک لگ رہا ہے بھائی, ایک لگ رہا ہے دو لگ رہے ہیں. مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. جی اچھا یہ کیا ہے؟ دو زیر. دو زیر. اب کنفرم ہے؟ ہاں نہیں مجھے بھی دو لگ رہے ہیں, ایک اوپر لگ رہا ہے کہ نیچے لگ رہا ہے. کہاں پر آئے گا یہ دو زیر؟ میم کے نیچے. میم کے نیچے. یہ ہاں میم پہ تو یہ رہا میم, میم کے نیچے دو زیر. دکھائیے گا ٹیم اے کا جواب درست ہے. دو زیر ہیں, میم کے نیچے ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ہاں بچوں, ایک زبر کو دو زبر کبھی نہیں کہنا, اور ایک زیر کو بھی دو زیر کبھی بھی. وہ ایک ہوتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹیم بی کے لیے اگلا اور آخری لفظ کون سا ہے؟ ان تدخلو. ان تدخلو. ان تدخلو. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ان تدخلو. آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں. کیا تلاش کر رہے ہیں؟ پیش. اچھا پیش تلاش کر رہے ہیں, کر لیں. کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا پیش. یہ نکال دیا بھائی انہوں نے, پکڑ کے پیش باہر نکال دیا ہے. یہ پیش یہ کیسا ہے؟ پیش ایسا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے پیش. کہاں پر آئے گا پیش؟ لام کے اوپر. لام کے اوپر پیش آئے گا. اچھا یہ دیکھیں ایک اور حرف پہ بھی اعراب نہیں ہے, یہ رہا, اس پہ بھی بتا دیں. اب پیش رکھ دیں, پیش رکھ دیجئے. اس پہ اعراب تلاش کرنا ہے. واو کے اوپر. واو کے اوپر, اوپر یا نیچے جہاں بھی. جزم. کہاں پر آئے گا جزم؟ واو کے اوپر. واو کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں لام کے اوپر پیش ہے, واو کے اوپر جزم ہے. کیا جواب درست ہے؟
جی ہاں، لام کے اوپر پیش ہے اور واؤ کے اوپر جزم ہے، لیکن یہ کیا؟ یہاں پہ تو جزم ہی نہیں ہے. چلے مسٹیک ہو گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہاں پہ لام کے اوپر پیش اور آگے واؤ کے اوپر ہوگا جزم، ان تدخلوا. لیکن جب ملائیں گے نا، اگر یہ کہیں آیت میں لکھا ہوا یہ ورڈ اور ہم پڑھتے ہوئے آگے ملائیں گے تو پھر وہاں پہ جب ملا رہے ہوں گے تو پھر یہاں پہ واؤ کو وہاں نہیں پڑھا جائے گا، تو وہاں پہ واؤ کے اوپر جزم بھی نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ جب یہ سنگل کلمہ لکھا ہوا ہے تو یہاں لام کے اوپر پیش اور واؤ کے اوپر کیا آئے گا؟ جزم آئے گا. تو ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اچھا بھائی، پھر کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے؟ ٹیم اے بھی. ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے. ایک غلطی ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی ہوتی ہے ہمیں سکھانے کے لیے اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے اعراب کی پہچان عطا فرمائے تاکہ ہم سے قرآن پاک میں غلطی نہیں ہو. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں. آپ نے انتظار کرنا ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل